ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی پروگرام انداز جہاں لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے امریکہ کی اسلام دشمنی۔ یقیناً آپ نے خبروں میں سنا ہوگا کہ امریکی فوجی جوانوں کو اسلام کے خلاف درس اور تدریس دی جاتی ہے اور اسلام کو ان کا دشمن بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے، مگر مختصر سے وقفے کے بعد۔ جی ہاں، رواداری، جمہوریت اور انسانی حقوق کا درس دینے والے اور خود کو چیمپئن کہنے والے امریکہ کی پیشانی اور دامن پر ایک بدنما داغ اس وقت اور لگ گیا جب یہ خبریں منظر عام پر آئیں کہ امریکی فوجی جوانوں کو یہ درس اور یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ ان کا اصل دشمن اسلام ہے، نہ کہ دہشت گرد۔ ظاہر ہے کہ اب جب یہ صورتحال سامنے آ گئی تو اس بات کو سمجھنے میں ذرہ برابر بھی مشکل نہیں ہوگی کہ ٹیری جونز ہو یا دیگر امریکی فوجی کہ قرآن کریم کی بے حرمتی کیوں کرتے ہیں اور قرآن کو کیوں جلاتے ہیں، اور سابق امریکی صدر جارج بش صلیبی جنگ کا اعلان کیوں کرتے ہیں۔ امریکہ کے فوجی جوانوں کو اس طرح کے تلقین آمیز درس دیے جانے کے خبروں کے منظر عام پر آنے کے بعد ایک بار پھر اسے رسوائی کا سامنا تو کرنا ہی پڑا۔ اس نے جو مختلف قسم کے بیانات دیے ہیں اس سے اس کی تصدیق اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں اس بارے میں کوئی اطلاع نہیں تھی، یعنی امریکی حکام کا کہنا ہے، اور اس بارے میں تحقیقات شروع ہو گئیں۔ فوج کے اندر اس طرح کا کورس پڑھایا جا رہا ہو اور CIA کو خبر نہ ہو، ظاہر ہے کہ یہ عالمی برادری سے مذاق نہیں تو اور کیا ہے۔ اس وقت ہمارے لندن اسٹوڈیو میں موجود ہیں ممتاز تجزیہ نگار اور سیاسی امور کے ماہر ڈاکٹر عنایت اللہ اندرابی، ان سے گفتگو ہوگی، اور ہمارے یہاں تہران اسٹوڈیو میں موجود ہیں عالمی امور کے ماہر جناب ڈاکٹر جعفر رضی خان صاحب۔ پہلا سوال ہم جعفر رضی خان صاحب سے کرتے ہیں، اس کے بعد اپنے لندن اسٹوڈیو چلتے ہیں اور ہمارے ساتھی کوشش کریں گے کہ ہمارے دہلی اسٹوڈیو سے بھی رابطہ ہو، جہاں پر غالباً موجود ہوں گے بھارتی کمیونسٹ پارٹی کے قومی سیکریٹری جناب شمیم فیضی، ان سے بھی ہم گفتگو کریں گے، مگر آغاز کرتے ہیں ڈاکٹر جعفر رضی خان صاحب سے۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام، بہت جی بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب کیا کہنا چاہیں گے یہ جو خبریں منظر عام پر آئی ہیں اور جو امریکہ کی پیشانی پر ایک اور بدنما داغ لگا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلاموفوبیا یا اسلام دشمنی جو ہے وہ کچھ سالوں میں امریکی حکومت کے اداروں کے اندر جو ہے وہ انسٹیٹیوشنلائز ہے، یعنی سسٹمیٹیکلی جو ہے مسلمانوں کے خلاف ڈسکریمنیشن پائی جاتی ہے، ان کے خلاف جو ہے وہ ہیٹریڈ ٹیچنگز جو ہے وہ سسٹمیٹیکلی طور پر پھیلائی جا رہی ہے۔ اس کے پیچھے جو ہے وہ لابیز ہیں، جس میں یہ ہے کہ زائونسٹ لابیز ہیں۔ اس کے پیچھے جو ہے باقاعدہ جو ہے ایک فنڈنگ ہے، ملینز آف ڈالرز جو ہے وہ انوالو ہیں اسلام دشمنی پھیلانے کے لیے اور اسلامی نفرت پھیلانے کے لیے۔ تو خود US ملٹری میں جو ہے آپ نے جو افغانستان میں یا عراق میں سویلینز کلنگ کے جو حادثات دیکھے تو اس میں خود آپ نے دیکھا کہ سب سے بڑا عنصر ایلیمنٹ پایا جاتا تھا جو بعد میں جو ہے امریکن سولجر سے جو ان کے انٹرویو کے درمیان یا جو بات سامنے آئی کہ ان کے موٹیو کیا تھے سویلینز کو مارنے کے یا سویلینز کو جو ہے وہ جو ہٹ ٹیمز تھی افغانستان میں، تو بیسیکلی جو ہے وہ اسلام دشمنی تھی۔ تو اب یہ تو ان جگہوں پہ ہے جہاں پہ امریکن جو ہے وہ انہوں نے انویژن کی، جہاں پہ جو ہے وہ ان کی آکیوپائڈ فورسز ہیں۔ خود امریکہ کے اندر جو ہے اور یورپ کے اندر یعنی جنرلی ان ویسٹ
ویسٹ کے اندر یہ ہے کہ جو آپ نے دیکھا کہ جو مسلم کمیونٹی کے جو بیسک سیور رائٹس ہے خصوصاً 2001 کے بعد جو ہے وہ آپ نے فرانس میں دیکھا، سارکوزی کے درمیان، آپ نے بش حکومت کو دیکھا، ایون اوباما ایڈمنسٹریشن کے درمیان یو ایس میں، تو یہ جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے ان کو جابز میں، ان کی جو سوشل سٹیٹس کے حوالے سے، ہر حوالے سے ان کے خلاف جو ہے وہ ایک منفی برتاؤ جو ہے وہ سامنے آتا ہے۔ تو اب اس سچویشن میں جو اس قسم کی رپورٹس آ رہی ہے تو ظاہری سی بات ہے کہ یو ایس ملٹری کے اندر صرف یہ ایک رپورٹ نہیں، بہت ساری رپورٹ ہے جس میں باقاعدہ جو ہے وہ ٹریننگ دی جاتی ہے، اس میں یہ بتلایا جاتا ہے، اور جو اینٹائی اسلام فیلنگز ہیں ان کے اندر جو ہے وہ پرموٹ کیے جاتے ہیں تاکہ وہ کسی بھی جو ہے یا ایون آپ دیکھیں کہ یو ایس کے اندر جو ہے جو ڈسکریمنیشن، ریشل ڈسکریمنیشن ہے افریقن کے خلاف، تو جس میں جو ہے بہت سارے ٹین ایجر پچھلے کچھ مہینوں میں مارے جا چکے ہیں۔ تو یو ایس سوسائٹی جو ہے وہ اس کو جو حکومتیں ہیں در حقیقت جو پرو زائونسٹ حکومتیں ہیں وہ اسرائیل کے انٹرسٹ کو واچ کرنے کے لیے خود ان کی سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ ایک مارل ڈیکلائن یا اخلاقی انحطاط جو ہے وہ اس کا شکار ہو رہی ہے۔ جی بہت شکریہ، میں پھر حاضر ہوں گا۔ چلتے ہیں لندن اسٹوڈیو جہاں پر موجود ہیں عالمی امور کے ماہر ڈاکٹر عنایت اللہ اندرابی۔ اندرابی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نوازش صاحب کہ امریکہ چمپئن کے پیشانی پر ایک اور بدنما داغ، ایک اور کلنک، مسلمان ان کے یا اسلام امریکیوں کے اصل دشمن، یہ کورس میں پڑھا جاتا ہے، دہشت گرد ان کے دشمن نہیں۔ کیا کہیں گے، کیا مذہب کسی کا دشمن ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے یہ بہت ہی ایک اہم واقعہ ہے، اور میں آپ سے یہ بھی کہوں کہ اس کو میڈیا میں زیادہ ہائی لائٹ نہیں کیا گیا، اس سے کہ اس وقت میڈیا بھی ایک کنٹرولڈ امپائر ہے، کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، تو اس کو بہت زیادہ یعنی ہائی لائٹ نہیں کیا گیا۔ میں اس تعلق سے کچھ گزارشات کرنے سے پہلے آپ میرے جو پیش رو جو مقرر تھے آپ کے اسٹوڈیو میں جو تشریف فرما ہے جی، تو ان نے جو باتیں کی اس میں ایک بات کا حوالہ جو اسلامہ فوبیا کا مسئلہ آ گیا، تو وہ کچھ وقت سے جب سے اسلام ذرا سیاسی امور میں دخیل ہونے لگا ہے تو وہ یہاں پہ ایک ٹرنڈ کے طور پہ ابھرا ہے یورپ میں، امریکہ میں، لیکن اس میں بلکہ آپ دوسری جگہوں پہ بھی دیکھیں گے، انڈیا میں آپ دیکھیں گے اس طرح کا ایک اسلامہ فوبیا ابھر رہا ہے، لیکن اس میں ایک چیز ہے دیکھنے کی کہ وہاں یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنی خواہش کا اور اپنی چوائس کا ایک اسلام اور ایک ٹپکل مسلمان، ایک سٹیریوٹائپڈ مسلمان پروجیکٹ کرے، یعنی یہ کہیں کہ دیکھیں اسلام یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ اسرائیل کی مخالفت کریں، آپ اپنے حقوق کے لیے لڑیں، بلکہ اسلام یہ ہوتا ہے، اور وہ اس کا ایک ڈیفینیشن دیتے ہیں جس کا لب لباب یہ ہے کہ آپ بالکل ورلڈ آرڈر میں اور دنیا کی جو غالب قوتیں جو مستکبرین ہیں اس وقت وہ جو کر رہے ہیں، آپ بالکل ان کے ماتحت رہیں اور آپ کچھ نہ کریں، اور آپ اپنے اسلام کو اپنے کمرے تک محدود رکھیں۔ تو یہ ایک سٹیریوٹائپڈ ایک بناتے ہیں، تو اسلامہ فوبیا اسی کو ریلیٹ کرتا ہے، یعنی اسلامہ فوبیا میں یہ اسلام کی وہ پروفائل اور اسلام کا وہ رجحان اور اسلام کا جو اس وقت یہ ہے کہ وہ ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، تو اسلامہ فوبیا میں اس چیز کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ لیکن ابھی جو امریکہ میں یہ جو بات سامنے آئی تو یہ تو بہت ہی افسوسناک ہے، انتہائی زیادہ افسوسناک ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے کہ اس میں یہ باضابطہ ایک کورس موجود ہے، ایک کورس پڑھایا جاتا ہے، یہ
ایک سال میں 4 بار یہ کورس پڑھایا جاتا ہے. اس کورس میں ہر وقت 20 آفیسر انرول ہوتے ہیں اور وہ کوئی فوجی جوان نہیں ہوتے ہیں, وہ سینئر آفیسرز ہیں اور وہ محض ملٹری فوج کے نہیں ہیں بلکہ ایئر فورس اور نیوی کے ہیں. یعنی جوائنٹ جو بھی سیکیورٹی امریکہ کی ہے اس کے بہت بڑے بڑے آفیسرز اس میں انرول ہوتے ہیں. اب دیکھیں اس میں پڑھایا کیا جاتا ہے. اس میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ اسلام میں کوئی اعتدال یا انتہا پسندی کی کوئی تمیز نہیں, سارا اسلام, سارے مسلمان ایک جیسے ہیں. اور پھر یہ پڑھایا جاتا ہے کہ ہمیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے وہی کچھ کرنا ہوگا جو ہم نے جاپان میں کیا, جو ہم نے ہیروشیما اور ناگاساکی میں کیا. ممکن ہے ہمیں ایسا ہی کرنا پڑے, ہمیں مکہ اور مدینہ کو اس طرح وہاں پہ بم گرانے پڑے. تو یہ بالکل یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ پڑھایا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں. جب یہ آپ نے اپنے افتتاحی کلمات میں صحیح فرمایا کہ یہ مسئلہ ہے کہ آخر یہ کہاں پہ پڑھایا جاتا ہے. یہ پڑھایا جاتا ہے جو جوائنٹ فورسز سٹاف کالج ہے. جوائنٹ فورسز سٹاف کالج ورجینیا میں کالج ہے اور یہ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی سے ملحق ہے. یہ کوئی پرائیویٹ اکیڈمی نہیں ہے. جی شکریہ آپ کا. میں پھر حاضر ہوں گا ڈاکٹر صاحب. ذمہ دار ادارہ ہے. ڈاکٹر صاحب میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت اگر میں. آپ تاریخ دیکھیں تو یہ ورلڈ وار سیکنڈ سے شروع ہوا ہے. تو باضابطہ ایک اسٹیبلشڈ ادارہ ہے. تو وہاں پہ یہ پڑھایا جاتا ہے. تو وہاں پہ جو اس کو ہمیں بہت سیریسلی لینا ہے. یعنی یہ کوئی گوسپ نہیں ہے. جی تو میں انشاءاللہ اس پر اور مزید جی اگلے سال میں آپ سے تھوڑی دیر بات کروں گا. اس وقت چلتے ہیں آپ اپنے اور دہلی اسٹوڈیو. جی ہاں کی طرف جائیں. تو یہ میری ابتدا میں گزارشات تھی. جی دہلی اسٹوڈیو چلتے ہیں جہاں پر اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں بھارتی کمیونسٹ پارٹی کے قومی سیکریٹری جناب شمیم فیضی صاحب. السلام علیکم جناب. جی وعلیکم السلام. شمیم فیضی صاحب یقیناً آپ کو یاد ہوگا اور اس دور کے بچوں کو بھی یہ بات یاد ہے کہ جب 11 ستمبر کا واقعہ رونما ہوا تھا تو بغیر سوچے سمجھے لوگ کہتے ہیں, حالانکہ ایسی بات نہیں تھی, فوری طور پر اعلان کر دیا تھا جارج بش نے کہ صلیبی جنگ کا آغاز ہو چکا ہے. تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ آج جو یہ خبر منظر عام پر آئی ہے اس کی تیاری صلیبی جنگ کی کافی پہلے سے ہو رہی ہے اور امریکی فوج کو اسلام کے خلاف تدریس اور درس دے کر صلیبی جنگ کے لیے آمادہ کیا جا رہا ہے؟ جی دیکھیے, میں اسے امریکہ کی جملہ خارجہ پالیسی کے تناظر میں دیکھتا ہوں. سوویت یونین کے انتشار کے بعد امریکہ نے یک قطبی نظام دنیا پر تھوپنے کا فیصلہ کیا. معاشی لحاظ سے اس نے معاشی نو آزاد روی کی پالیسیاں تھوپی. تو خارجہ پالیسی امور میں اس نے بنیادی طور پر پروفیسر سموئل ہنٹنگٹن ان کی کلیش آف سویلائزیشن, ثقافتوں کے ٹکراؤ کی تھیوری کو اپنی خارجہ پالیسی کی بنیاد بنایا. اور یہ طے کیا کہ اگر مہذب امریکہ کا مقابلہ کسی سے ہے تو وہ غیر مہذب عالم اسلام ہے. اور اسی لیے اس نے یکے بعد دیگرے اسلامی دنیا کے ملکوں کو نشانہ بنانا شروع کیا. اور نظریاتی طور پر وہ دنیا کو یہ دکھانا چاہتا ہے کہ بنیادی طور پر اسلام اور مسلمان دہشت گرد ہوتے ہیں, وہ غیر مہذب ہوتے ہیں, ان کا تہذیب یافتہ دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور اسی لیے آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جب 9/11 کا واقعہ ہوا تو پہلا تبصرہ, پہلا جملہ جو جارج بش کی زبان سے نکلا وہ یہ تھا کہ صلیبی جنگ کا آغاز ہونے والا ہے. یعنی ان کے ذہن میں تہذیبوں کے ٹکراؤ کے نام پر اسلامی دنیا پر غلبہ حاصل کرنے کا تصور چھایا ہوا تھا. اور آج صرف اس میں ہی نہیں دکھائی دیتا, وہ دنیا بھر میں یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں. ہم ہندوستانی ابھی کچھ دن پہلے ہمارے ایک فلم اسٹار شاہ رخ خان کے ساتھ جو کچھ ہوا اس سے واقف ہیں. محض اس لیے ہوا کہ وہ ہندوستانی ہے نہیں بلکہ مسلمان ہیں. اور اسی بنا پر اس ملک کے سابق صدر جمہوریہ کو بھی ہندوستان سے جانے پر امریکہ میں جوتے تک اتارنے کے لیے کہا گیا.
تو یہ ایک تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمارا ٹکراؤ ایک غیر مہذب دنیا جسے وہ عالم اسلام مانتے ہیں اس سے ہے، اور اسے ختم کرنا ہے یا اسے بدلنا ہے۔ بدلنے کے لیے وہ 50 طریقے اپنا سکتے ہیں، اس کی توسیع کر سکتے ہیں۔ اسے ہم نے دیکھا کہ تہذیبوں کے ٹکراؤ کی توسیع انہوں نے عرب دنیا میں عرب اسپرنگ کو اس کا گلا گھونٹنے کے لیے کیا۔ وہاں انہوں نے شیعہ سنی تنازع کھڑا کرنے کی کوشش کی، قبائلیوں کے بیچ میں ٹکراؤ پیدا کرنے کی کوشش کی، کامیاب بھی ہوئے ہیں کسی حد تک وہ۔ تو یہ کوئی لابی یا کوئی مخصوص حلقہ کر رہا ہے ایسا نہیں، بلکہ یہ امریکی حکمرانوں کی سوچی سمجھی پالیسی کا نتیجہ ہے۔ وہ آج پوری طرح سے ثقافتوں کی ٹکراؤ کی تھیوری پر عمل کرتے ہیں، اور ان کی نظر میں مہذب امریکہ کو یا مہذب دنیا کو، باقی دنیا کو تو غیر مہذب مانتے ہیں۔ سب سے بڑا خطرہ وہ اسلام میں دیکھتے ہیں، عالم اسلام میں دیکھتے ہیں۔ جی بہت شکریہ، میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ آپ دیکھیں کہ جب یہ خبر منظر عام پر آئی تو امریکی فوج کے جو سربراہ ہیں جنرل ڈیمسی، انہوں نے کہا کہ ہم اس کی تحقیقات کریں گے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ان کو پتہ نہ رہو؟ CIA جو دنیا کے دور دراز علاقے میں اڑتی ہوئی چڑیا کے پر گن لیتا ہے، اس کو نہیں پتا کہ اس کی فوج میں کیا ہو رہا؟ یہ جو ہے ورجینیا میں اور بعض دوسرے اسٹیٹس میں جو ہے یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو ہے ریگولرلی طور پر جو ہے وہ ڈیفنس کالجز میں جو ہے وہ پڑھایا جا رہا ہے، لیکن یہ ایکچولی 2001 کے بعد جو ہے یعنی در کہ 9/11 کے بعد جو ہے اس کو زور و شور سے پروموٹ کیا گیا ہے، اور خود گورنمنٹ US اسٹیبلشمنٹ اور جو ہے CIA خود گورنمنٹ یہ سب جو ہے اس میں انوالو ہے، لیکن اس کو کسی حد تک جو ہے پھر بھی یعنی جو اب منظر عام پہ اب جس طریقے سے رپورٹس میڈیا میں آ رہی ہے تو اس سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ جو کچھ بھی آپ دیکھیں کہ جہاں بھی اب US آرمی ملٹری جو ہے اسلامک کنٹریز میں جو ہے وہ جو انہوں نے پچھلے سالوں میں جنگیں جتنی بھی انہوں نے شروع کی ہے تو یہ US سولجرز جو ہے وہاں پہ جو ان کے آرمی کمانڈرز ہے یہ بیہیویئر جو ہے اس سے واضح طور پر جو ہے وہ نظر آتا ہے، اور جو سینئر US آفیشلز ہیں ان کی جتنی بھی سٹیٹس میں پچھلے سالوں میں آئی ہیں اس میں ایک ایروگنسی پائی جاتی ہے، وہ ایروگنسی جو ہے وہ اسلام اور مسلمز کمیونٹی کے خلاف ہے، اور یہ جو ہے ایک کوئی معمولی بات نہیں، یہ ایک جو ہے وہ کرمنل ایکٹیویٹی ہے، ایک جو ہے ہیومن رائٹس جو بیسک ہیومن رائٹس ہیں ان کی وائیولیشن ہے، جس سے یہ کہ آپ جو ہے وہ اتنی وسیع کمیونٹی کو یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر اور پورے عالم اسلام کو جو ہے وہ آپ ٹارگٹ بنا رہے ہیں، اور ایک ایسی فضا کریٹ کر رہے ہیں کہ جس میں ورلڈ میں جو ہے وہ پیس کی چانسز جو ہے اس کو آپ جو ہے وہ کم کر رہے ہیں، اور یعنی اسلام دشمنی یا اسلاموفوبیا از ایکول ٹو ایکسٹریمزم، یعنی جو وہ یہاں پہ جو مختلف گروپس ہیں مڈل ایسٹ میں جو کہتے ہیں کہ یا فلاں جگہ پہ ٹیرر گروپس ہیں، تو ایکچولی خود جو ہیں جو اس قسم کی تھیوریز کو پروموٹ کرنے والے جو ہیں وہ ایکسٹریمسٹ ہیں، وہ خود جو ہے وہ کرمنلز ہیں اور جو ہیں ٹیررسٹ ہیں، چونکہ اس میں یہ ہے کہ خود جو ہے کلیش آف سیولائزیشن کریٹ ہوگا، اور ہیومینٹی کے اندر جو ہے جو دنیا کے مختلف ریجنز میں جو انٹیگریشن کا پروسیس تھا، جو کہ بہرحال یہ ہے کہ جو ماڈرن ورلڈ دعویٰ کرتے یعنی کلیم کرتے ہیں کہ جو ہے وہ اس انٹیگریشن کے پروسیس کو جو ہے یہ سلو کر رہے ہیں، بلکہ جو کمیونٹیز ہیں، جو کنٹریز ہیں، ان کو جو ہے وہ ڈس انٹیگریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا مسلم کمیونٹی کو جو ہے ویسٹ کے اندر آئسولیٹ کیا جا رہا ہے، یا ایسٹ کے اندر جو ہے ان کے آپس میں نیبرز کے اندر جو ہے وہ اختلافات پھیلائے جا رہے ہیں، یا سیکٹیرینزم کو جو ہے وہ ہوا دی جا رہی ہے۔ تو یہ ایک ایکٹیویٹی جو اسلاموفوبیا ہے یہ ایک کرمنل ایکٹیویٹی ہے بشریت کے خلاف اور ہیومینٹی کے خلاف۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ڈاکٹر اندرابی صاحب، آپ کیا کہنا چاہیں گے جب یہ بات کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ
امریکی فوجیوں کو اس بات کی تلقین دی جاتی ہے، یہ پڑھایا جاتا ہے کہ اسلام ہی تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے، دہشت گرد نہیں، اور ضرورت پڑنے پر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ پر بھی تم کو ایٹم بم گرانا ہوگا، ویسے جیسا کہ ہیروشیما اور ناگاساکی پر گرایا تھا۔ تو اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بات جب کھل کر سامنے آ گئی ہے تو خادم الحرمین شریفین کا موقف کیا ہونا چاہیے؟ وہ تو خود انہوں نے یہ امامہ باندھا ہے، خادم الحرمین شریفین، وہ تو بہرحال ہم تو ان کو قابل سمجھتے ہیں حرمین شریفین پہ، اور وہ کیا کہیں گے، وہ تو انہی کے بٹھائے ہوئے ہیں وہاں پر، برطانوی استعمار نے ان کو وہاں پہ رکھا، اور اس وقت بھی ان کو وہی لوگ سسٹین کر رہے ہیں، اور اگر وہ نہ ہوتے وہاں پر تو دنیا کی کچھ کم از کم مسلم ورلڈ کی صورتحال کچھ اور ہوتی جو اس وقت ہے، تو لہذا ان سے کوئی توقعات نہیں ہے۔ لیکن میں ذرا اپنی پچھلی بات کو ذرا میں فردر وہاں سے پک اپ کرتے ہوئے میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ جو آرگیومنٹ دیا جا رہا ہے کہ ابھی اس پہ ایکشن ہوگی اور ابھی یہ ہمارے علم میں نہیں تھا جو امریکہ کہہ رہا ہے، تو اس میں آپ دیکھیں کہ اسی طرح کی ایک چیز جو اس وقت ہمارے نالج میں آئی ہے، اسی طرح کی ایک چیز جو ہے وہ ایف بی آئی نے پچھلے سال ایک ڈاکیومنٹ ایشو کیا تھا کاؤنٹر ٹیررزم کی اسٹریٹجی کے بارے میں، اور اس میں بھی اس طرح کی کچھ باتیں تھیں، اور وائٹ ہاؤس نے اس پر نوٹس لیا اور یہ کہا کہ اس طرح کا مواد سامنے نہیں آنا چاہیے، اور باضابطہ ایک انکوائری بٹھائی۔ اب سوال یہ ہے کہ اس انکوائری کے ہوتے ہوئے بھی یہ سارا کچھ ہوا، تو اس لیے یہ سارا کچھ ہمیں ڈسمس کرنا چاہیے کہ اس کے پیچھے جو ہے وہ اس کے پیچھے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک خاص یعنی یہ گورنمنٹ نالج میں تھا۔ اور میں یہ بات آپ سے کہوں کہ اصل میں جو فیضی صاحب بھی کہہ رہے تھے، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، جن کے پاس زمام کار ہے اس وقت استعماری دنیا کی، ان کے سیاسی مقاصد ہے، وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے۔ انہوں نے جب سے دنیا میں استعماری کارروائیاں شروع کی، کلونیلزم جب شروع ہوا آج سے دو چار سو سال پہلے، تو انہوں نے اپنی راہ میں ہمیشہ اسلام کو ہی دیکھا، مسلمانوں کو ہی دیکھا، تو وہ بالکل کلیئر ہے کہ ہمیں اس کو ختم کرنا چاہیے۔ لیکن ان کی اسٹریٹجیز ہیں، آپ دیکھیں کہ ابھی آل سعود کا ذکر ہو رہا تھا، دوسرے انہوں نے اپنی مہریں بٹھائی ہیں، ایک نقشہ کریٹ کیا انہوں نے ایٹ اینڈ آف ورلڈ وار فرسٹ اور ورلڈ وار سیکنڈ، اور سب سے یہ کہ پھر اسرائیل کو پیوست کیا، یہ ان کی اسٹریٹجیز ہے۔ لیکن وہ جو ابھی جوائنٹ فورسز سٹاف کالج میں پڑھایا جا رہا ہے، وہ اصل میں ان کے دل میں تو وہی ہے، لیکن وہ اصل میں یہ سارا کچھ کر کے دنیا پہ اپنی ہیجمنی اور دنیا پر اپنی حکمرانی چاہتے ہیں، اور عام لوگوں پر اور جو گراؤنڈ پہ ہیں، جو ان کی فوج ہے، جن کو جا کے لڑنا ہے، ان کے اندر ایسی نفرت ہو کہ وہ صحیح میں ایسا کام کریں کہ امریکہ کی ہیجمنی یعنی ممکن ہو۔ تو اس طرح سے ہمیں اس کو دونوں زاویوں سے دیکھنا ہوگا کہ امریکہ پولیٹیکل لیڈرشپ کے سیاسی اغراض و مقاصد، اور پھر وہ اس کو کس طرح امپلیمنٹ کر کے اسلام کے خلاف کس طرح کی نفرتیں وہ بوتے ہیں، اور اس لیے بوتے ہیں کہ وہ ذرا اسلام کو جو ان کا جو اسلام کے خلاف پروگرام ہے اور اپنی ہیجمنی کا جو پروگرام ہے، وہ اس کو اسی طرح سے اچیو کریں گے کہ اگر ان کے فوجی اور ان کے وہ لوگ جو گراؤنڈ پہ ہیں، جو مختلف ممالک میں جاتے ہیں، وہ کسی ماڈریٹ اور اس طرح کا کوئی وہ تمیز نہ کریں، بلکہ وہ سارے اسلام اور مسلمانوں کو اپنا دشمن سمجھے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمیں کافی الرٹ ہونا چاہیے، اور اس میں پھر وہ بات جو آپ نے مجھ سے پوچھی تھی کہ خادم الحرمین کا اس میں کیا، اس کو کیا کرنا چاہیے، تو وہی جو تلخ حقائق ہیں ان کا ہمیں ادراک کرنا چاہیے۔ محض جلسے جلوسوں سے کام نہیں چلے گا۔ آپ دیکھتے ہیں
پاکستان میں کتنے جلسے جلوس ہوتے ہیں، لیکن ہمیں حقائق کا ادراک کرنا چاہیے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ خادم الحرمین نہیں ہے بلکہ امریکہ کا خادم ہے، اور ہمیں ان حقائق کا ادراک کر کے اپنی حکمت عملی بنانی چاہیے. بہت شکریہ. یہی سوال میں شمیم فیضی صاحب سے بھی کرنا چاہوں گا. شمیم فیضی صاحب، جب سعودی حکمراں خود کو خادم الحرمین کہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہمارے یہ دونوں مقدس مقامات مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ سعودی عرب میں ہی واقع ہیں، اور جو ہمارا کعبہ دل اور تمام مسلمانوں کی جان روح جو بھی عنوان دے لیں وہ ہے، تو اب جب اسی کو نعوذ باللہ خدا نہ خواستہ صفحہ ہستی سے مٹانے کی بات کی جا رہی ہے امریکی فوج میں، تو سب سے پہلے سعودی عرب کی جس کی قلمروں میں یہ مقدس مقامات واقع ہیں، اس کا کیا موقف ہونا چاہیے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ انہیں خادمین حرمین شریفین ماننا چاہیے یا نہیں، یہی اس پر ہی ایک سوالیہ نشان ہونا چاہیے. یہ خود ساختہ خطابات جو انہوں نے اپنے لیے چن لیے ہیں، اندرابی صاحب نے صحیح کہا کہ وہ تو خود ساختہ ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ دنیا بھر کے مسلمان کعبہ شریف اور مدینہ منورہ کا تقدس اور اس سے اپنا عقیدہ وابستہ کرتے ہیں. ایسی حالت میں اگر امریکہ کے گرگے اس کے خادمین کے نام پر محافظ بننے کا دعویٰ کریں تو سب سے پہلے تو انہیں خود میدان میں اترنا چاہیے. جس قسم کی تعلیم امریکی فوجی اداروں میں دی جا رہی ہے، اس کے بعد تو انہیں یا تو اپنے آپ کو خادمین حرمین شریفین کہنا بند کر دینا چاہیے، یا پھر اس بنیاد پر ساری دنیا کے عالم اسلام کے مسلمانوں کے جذبات کی نمائندگی کرتے ہوئے امریکہ سے تعلقات کو توڑ لینا چاہیے. لیکن میں جانتا ہوں کہ وہ ایسا نہیں کر سکیں گے، اس لیے کہ آج اگر ان کے پاس تخت و تاج ہے، چاہے وہ سعودی عرب کے شاہ ہوں یا قطر، یمن، بحرین کے امیر ہوں، یہ سب آج اپنے تختوں پر اس لیے براجمان ہیں کہ انہیں امریکہ کی پشتنائی حاصل ہے، اور وہ اپنے تخت و تاج کے ذریعے امریکہ کو اپنی قومی دولت لوٹنے کی اجازت دیتے ہیں. اس لیے امریکہ ان کا محافظ ہے اور یہ اس کے خادم ہیں. اس بات کو اگر ہم سمجھیں تو ہمیں یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ ثقافتوں کے ٹکراؤ کے نام پر امریکہ کچھ علاقوں میں تو ڈکٹیٹرشپ کی حمایت کرتا ہے، شاہی کی حمایت کرتا ہے، اور کچھ جگہوں پر جمہوریت کی بحالی کے نام پر ناٹو کے ذریعے حملہ کر دیتا ہے. اس واضح فرق کو اگر سمجھیں گے ہم تو پھر ہمیں یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ امریکہ کے فوجی اداروں میں یہ تعلیم کیوں دی جا رہی ہے. جی بہت شکریہ. ڈاکٹر خان صاحب، آپ دیکھیں کہ جب یہ بات کھل کر سامنے آ گئی کہ اسلام کو ہی امریکی فوج کا اصل دشمن یا امریکہ کا اصل دشمن بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، تو ٹری جونز کے ذریعے قرآن کریم کی بے حرمتی، گوانتانامو میں قرآن کریم کی بے حرمتی، بگرام ایئر بیس میں قرآن کریم کی بے حرمتی، تو کیا یہ سمجھا جائے کہ یہ فوجیوں کا ذاتی فعل ہے یا ایک پری پلان ہے؟ دیکھیے، جس طرح آپ کے دونوں گیسٹس نے، مہمانوں نے یہ اشارہ کیا کہ بیسیکلی انہوں نے جو ہے اسلامی دنیا کے مختلف خطوں میں جو ہے وہ پپٹس انسٹال کر رکھے ہیں، یعنی اپنے جو ان کے بٹھائے ہوئے لوگ ہیں، جیسے آپ نے پٹھو لوگ جسے کہتے ہیں، سعودی عربیہ میں آپ نے دیکھ لیا، عرب سپرنگ سے پہلے جو ہے ایجپٹ میں مبارک، یا تونیزیا میں جو گورنمنٹ تھی، تو یہ جو ہے انہیں چانسز فراہم کرتا ہے اور ایک فری ہینڈ دیتا ہے کہ وہ جو ہے وہ اسلامک ورلڈ کے جو فائنانشل ریسورسز ہیں انکلوڈنگ آئل یا جو کچھ ہے اس کو جو ہے وہ پلنڈر کرے، اور اپنی خود سعودی عرب نے جو موجودہ 50 بلین کی ویپنز کی قرارداد جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ سائن کی، کیا وہ ویپنز جو ہے وہ اسی لیے کہ امریکہ کی اکنامک ریکوری کا جو ہے وہ ایک سورس ہے سعودیز جو ہے، تو اس لیے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب آپ کے حکمران جو ہے
یا جو وہ رولرز ہیں، پپٹس ہیں جو کہ نان الیکٹڈ ہیں اور عوام کی امنگوں کے ترجمان نہیں ہیں، تو اس سے جو ہے انہیں مزید جو ہے جب اس قسم کی مثلا قرآن کی بے حرمتی ہوگی یا اس قسم کی رپورٹس جو ہے وہ جب سامنے آئیں گی اور اس قسم کے رولرز یا جسے جو ہے ڈکٹیٹرز کی طرف سے کوئی جو ہے وہ رد عمل نہیں آئے گا، یعنی اپنی عوام کے لیے ڈکٹیٹرز اور ان کے پپٹس، تو اس سچویشن میں یہ ہوگا کہ مزید جو ہے بلکہ ممکن ہے کہ اس قسم کے ممالک سعودی وغیرہ کا بجٹ جو ہے وہ اسلام فوبیا کے لیے یوز ہو رہا ہو. تو اب چونکہ وہ جو اسلحہ یا ویپنز کی جو $50 بلین کی قرارداد ہے جو سعودی کے ساتھ ہے، بعد میں اسی قسم کی ایمریٹس کے ساتھ ہے، تو جب اس قسم کی جو ہے وہ اس سے یہ ہوگا کہ امریکہ کو جو یعنی اسلام دشمنی پھیلانے میں اس قسم کی پپٹس گورنمنٹ جو ہے وہ سپورٹ کر رہی ہے اور وہ اپنے عوام کی جو ہے وہ در حقیقت جو ہے وہ وائسز نہیں ہے اپنی عوام کی. تو اس سچویشن میں ممکن ہے کہ قرآن برننگ کے واقعات سامنے آئے، مسلم کلنگز، مسلم سویلینز جو ہے مختلف ممالک میں جو ہے وہ امریکی فوجوں کے ہاتھ جو ہے وہ مارے جا رہے ہیں. امریکہ کی مداخلت آپ نے ابھی سیریا میں دیکھ لی کہ اور یہ کہ فرض کریں کہ یہ ساری چیزیں جو ہے ایک تو یہ کہ یہ ساری چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہیں یعنی ریلیٹڈ ہے. ایک حوالے سے یہ کہ اسلاموفوبیا پھیلایا جا رہا ہے، کلیش آف سویلائزیشن پھیلایا جا رہا ہے، اور دوسرے حوالے سے دیکھیں تو یہ کس لیے پھیلایا جا رہا ہے تاکہ یو ایس کی ایک تو یہ ہے کہ ڈومیننس کو برقرار رکھنے کے لیے، اور دوسرا سب سے اہم نقطہ جو ہے وہ اسرائیلی جو ہے اس کے اسرائیل کی پروٹیکشن کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یعنی بیسیکلی ٹھیک ہے یہ بات کہ اس کو یو ایس گورنمنٹ اور یو ایس کے جو ہے حکمران اور یو ایس کے اندر جو ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس ہیں وہ پھیلا رہے ہیں، لیکن بیسیکلی اس کے پیچھے بھی زائونسٹ لابی ہے. تو یہ ساری جو آپ امریکہ کی طرف سے پچھلے ورلڈ وار 2 کے بعد جتنی بھی اگریسو پالیسیز دیکھ رہے ہیں، جس میں جو ہے جنگیں شروع کرنا، اسلام فوبیا، مقدسات کی توہین، خود جو ہے ایک حوالے سے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہیومینٹی کی انسلٹ ہے. اس کے پیچھے بیسک جو جب جاتے ہیں آپ مختلف جگہوں پہ جب اس کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں تو اس کے پیچھے بیسیکلی جو ہے ایون جو میڈیا کنٹرولڈ آپ کے گیسٹ نے بات کی، تو یہ جو ٹرم ہے تو یہ اس کے پیچھے زائونسٹ ہیں. جہاں بھی آپ جائیں گے زائونسٹ جو ہے وہ یعنی ایک قسم کا مٹیریلزم ہے اور ایک قسم کی جو ہے وہ مٹیریلزم کی ہی وہ جو ہے ہیجمنی جو ہے چاہتے ہیں، اس کی ڈومیننس چاہتے ہیں، اس میں یہ ایروگینٹ پاورز ہیں یو ایس اسرائیل. تو اب یہ کہ اس سچویشن میں ان چیزوں کو اس صورت میں کنفرنٹ کیا جا سکتا ہے جب مسلم ورلڈ کے اندر جو ہے ایک اویکننگ اور اسلامک سوسائٹیز کا جو شعور ہے، جو کانشیسنس ہے، وہ جو ہے اگر ایک جو ہے وہ جتنا اوپر چلا جائے گا تو جو ہے امریکہ کے لیے اس قسم کے ہتھ کنڈوں کو عملی جامہ پہنانا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا. جی بہت شکریہ. ڈاکٹر اندرابی صاحب، ادو شود سبب خیر گر خدا خواہد، یہ بڑا معروف مصرع ہے فارسی کا کہ اگر خدا چاہے تو دشمن ہی سبب خیر بن جاتا ہے. امریکہ میں جب یہ خبر منظر عام پر آئی ہے ایک ایسے وقت جب عالم اسلام اسلامی بیداری کی لہر اپنے عروج پر ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ خبر مسلمان جوانوں اور نوجوانوں کو مزید بیدار کرنے میں کتنی ممید و معاون ثابت ہوگی آپ کے خیال میں؟ ہاں، اس سے چیزیں اور واضح ہوتی ہیں اور اس سے اس میں مزید ایک شدت پیدا ہوگی کہ وہ سمجھیں گے کہ امریکہ کیا پلان رکھتا ہے اور کیا سوچ رکھتا ہے. لیکن اب اس بات کی طرف آتے ہوئے یہ جو آپ کے مہمان اسٹوڈیو میں جو تشریف فرما ہے وہ جو بتا رہے تھے کہ سعودی بجٹ بھی اسلاموفوبیا کے لیے استعمال ہوتا ہوگا، تو یہ کوئی اندازے کی بات نہیں ہے، بلکہ یہی ہو رہا ہے. اب البتہ یہ کہ اب اسلاموفوبیا کی میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ اس کی شکلیں ڈیفرنٹ ہو سکتی ہیں، لیکن
ایم ایک ہی ہے. ایم اصل میں دنیا میں اسلام کا، دنیا میں ویسٹ کی ہیجمنی اور اس کو اگر کوئی چیز رکاوٹ ڈالے تو اس کا خاتمہ، یہ ایم ہے. تو اب یہ ایم جو ہے ڈپلومیٹکلی، ملٹریلی آپ کس طرح اس کا اظہار کریں، اس کی شکلیں الگ ہو سکتی ہیں. اب اس وقت جو آل سعود ہیں اور سعودی کنگڈم جو ہے، ایک طرف اس کا سیاسی ٹولہ ہے، دوسری طرف ان کے انڈر جو مذہبی وہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ان دونوں کا کردار اس وقت اسلامہ فوبیا میں بہت ہی نمایاں ہے. یعنی اس مہم میں بہت ہی نمایاں ہے کہ دنیا میں یہ جو استعمار کی جو پیش قدمی ہے، اس کے خلاف جو ریزسٹنس ہے، اس ریزسٹنس کا خاتمہ کیا جائے، اس میں ان کا کردار بالکل واضح ہے. یہ کوئی اندازے کا مسئلہ نہیں ہے. اب آپ دیکھیں گے کہ اس وقت جو بلینز آف ڈالر صرف کیے جاتے ہیں شیعوں کے خلاف، یعنی شیعت کے خلاف جو نفرت کا پروپیگنڈا پاکستان میں جو ہاٹ سپاٹس ہیں ان میں کیا جاتا ہے. اب اگر آپ ذرا پاکستان کی مثال لے لیں تو پاکستان میں جتنے بھی ڈھیر سارے مسائل ہیں وہاں یہ ہوا کھڑا کی جا رہی ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ شیعت ہے، شیعت سے خطرہ ہے، شیعوں سے خطرہ ہے. یہ اصل میں ہے کیا؟ یہ اصل میں وہ عالمی مہم جو ایران کے خلاف جنگ کی ہے، اس کو ایک عوامی ڈائمنشن، اس کو ایک عوامی سطح پر متعارف کرانے کے لیے اور اس کے لیے عوامی سطح پر ایک سازگار ماحول پیدا کرنے کے لیے یہ ساری مہم ہے، ورنہ اس کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہے. تو لہذا یہ میں کہہ رہا تھا کہ اس وقت آل سعود کا کردار اسلامہ فوبیا میں بہت ہی واضح ہے، لیکن ان کا کردار تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ خود کہیں کہ ہمیں تمام مسلمانوں کو ختم کرنا ہے، لیکن وہ جو کر رہے ہیں وہ اسی بات پر منتج ہوگا، اس سے وہی نتائج پیدا ہوں گے. بہت شکریہ. یہ میری گزارش. جی شمیم فیضی صاحب، امریکی حکام نے کہا ہے کہ ہم نے ان کلاسوں کو بند کر دیا ہے اور اس سلسلے میں تحقیقات جاری ہیں. کیا ان کے یہ بیانات عالم اسلام کو، اسلامی دنیا کو مطمئن کر سکیں گے آپ کے خیال میں، یا ان پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ میرے خیال سے نادانی ہوگی اگر ہم امریکی اعلانات کو درست مان لیں. 2001 کے سانحہ کے بعد سے، جس کے بارے میں آج بھی اگر آپ انٹرنیٹ پہ جائیں تو دنیا کہتی ہے کہ یہ کوئی لشکر طیبہ یا کوئی اس قسم کی تنظیم نہیں، بلکہ امریکہ کی اپنی CIA کی کارروائی تھی. انٹرنیٹ پر سینکڑوں ویب سائٹس میں یہ بات کہی جاتی ہے. اس کے بعد بھی امریکہ آج تک یہ ثابت تو نہیں کر سکا کہ 9/11 کا واقعہ کس نے کیا تھا. اسی قسم کی جانچ کریں گے جس سے ان کا اپنا بنیادی مقصد یہ ثابت کرنا کہ مسلمان دہشت گرد ہے وہ حاصل ہو جائے. اس قسم کی کوئی جانچ کریں گے اور کچھ نہیں کریں گے. ان کا ہمیں ہمیشہ امریکی کارروائیوں کو اس نقطۂ نظر سے دیکھنا چاہیے کہ بنیادی طور پر امریکہ دنیا پر یک قطبی یونی پولار ورلڈ آرڈر تھوپنا چاہتا ہے، جو یعنی اپنی حکمرانی معاشی اور سیاسی لحاظ سے دنیا پر قائم کرنا چاہتا ہے. اور اس میں جہاں اس کے اپنے مفادات ہوں تو وہ شاہوں کو، امیروں کو، ڈکٹیٹروں کو، ان سب کی سرپرستی کرتا ہے، اور جہاں اس کے اپنے مفادات ٹکراتے ہوں تو وہ جی بظاہر کسی تکنیکی خرابی سچائی کو اگر ہم سمجھ لیں گے تو استعماریت کا جو نیا حملہ ہے اس کے خلاف وسیع تر اتحاد قائم کرنا. بظاہر ہم شمیم فیضی صاحب کی تصویر دریافت نہیں کر پا رہے ہیں. ہمارے ساتھی کوشش کریں گے کہ اگر وقت رہتے ہوئے رابطہ صحیح طریقے سے بحال ہو جائے تو ان سے ہم دوبارہ رابطہ کریں گے. خان صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ جیسا کہ ابھی میں نے اگلا سوال اس سے پہلے والا اندرابی صاحب سے کیا تھا کہ یہ جو خبر آئی ہے تو اسلامی دنیا میں جو اس وقت اسلامی بیداری کی تحریک جاری ہے اس کو صورت بخشنے میں اور اس کو مہمیز دینے میں کتنا مؤثر ثابت ہوگی کہ جوان مسلم جوان اور بیدار ہوں، ان کے سامنے امریکہ کا مکروہ چہرہ اور کھل کر سامنے آئے؟ دیکھیں جیسا اندرابی صاحب نے اشارہ کیا کہ فرض کریں کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ شیعوں کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے، تو یہ جو ہے بیسیکلی جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل پلاٹ ہے کہ جو
مسلم ورلڈ کے اندر جو ہے چونکہ شیعہ جو ہے وہ ایک ماڈریٹ ریلیجن ہے، ٹھیک ہے نا، تو سینکڑوں شیعہ جو ہے اس میں ٹالرنس بہت زیادہ ہے. شیعت کے اندر جو تعلیمات ہیں وہ ایک متعادل اور جو ہے وہ وہی تعلیمات جو اصل اسلام کی یعنی در حقیقت اصیل ہے. تو اس لیے آپ نے دیکھا کہ سینکڑوں جو ہے شیعہ مسلمانوں کو جو ہے وہ پاکستان میں پچھلے مہینوں میں مارا گیا. تو یہ ایک جو ہے انٹرنیشنل پلاٹ ہے کہ جو عناصر ہیں ایکسٹریمسٹ ان کو ابھارا جائے اور جو ماڈریٹ فورسز ہیں ان کو جو ہے وہ ختم کیا جائے. تو اس سے جو ہے وہ یو ایس کے جو یعنی عزائم ہے مسلم ورلڈ پر جو ہے ہیجمنی کے، وہ جو ہے ایزلی جو ہے وہ پورے ہو سکتے ہیں. تو اب اس سچویشن میں جو دو قسم کی ضرورت ہے. ایک تو یہ کہ اندرونی بیداری جو ہے وہ مسلم ورلڈ میں جو ہے ایک حوالے سے جو نوجوان نسل ہے، جو یوتھ ہے، وہ اب بیدار ہو چکی ہے اور وہ ان میں جو ہے پولیٹیکل انٹرنیشنل پولیٹیکل سچویشن کو سمجھتے ہیں. اسی کانٹیکسٹ میں جو ہے ہمارا جو اب نوجوان طبقہ ہے وہ اس قسم کے پلاٹس کو، اس قسم کی کانسپائریسیز کو جو ہے وہ جو باشعور اور ماڈریٹ طبقہ ہے اس کو سمجھتا ہے. تو دوسرا یہ کہ جو چیزیں ہیں جیسے انہوں نے پہلے کہا کہ جو میڈیا کنٹرولڈ ہے، اس میں یہ ہے کہ خود جو ہے اگر مسلم ورلڈ کا میڈیا جو ہے وہ اسٹرانگ ہے تو خود جو ہے یہ ایک ایسا ایلیمنٹ ہوگا کہ جس میں کہ اسلاموفوبیا کو کس طریقے سے کنفرنٹ کرنا ہے. خود جو مسلم کمیونٹیز ہیں ویسٹ کے اندر کہ اس سچویشن میں جب اس قسم کی رپورٹ سامنے آتی ہیں تو انہیں کس قسم کے جو ہے ایکیڈیمک ریئیکشن، پولیٹیکل ریئیکشن اور سوشل ریئیکشن جو ہے وہ دکھانا ہوگا اور کس طریقے سے بیہیو کرنا ہوگا. اور اسی طریقے سے اسلامک ورلڈ میں جو ہے خود پبلک کے اندر اور خود جو گورنمنٹس ہیں ان کو جو ہے اس کے مقابلے میں کس طریقے سے ریئیکٹ کرنا ہوگا. اگر ایک قسم کی جو ہے یعنی تمام آسپیکٹس کو نظر رکھ کر جو ہے ہم اس قسم کے ہتھ کنڈوں کو، اس قسم کی کانسپیریسیز کو جو ہے ہر حوالے سے جو ہے اس کو کنفرنٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر یہ ایک طرفہ سے جاری رہی تو ممکن ہے کہ ان کو کسی حد تک جو ہے وہ کامیابی بھی ہو رہی ہے. وہ مسلمانوں کے اندر تفرقہ پھیلا رہے ہیں، ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی کے تحت جو ہے وہ فائنانشیل ریسورسز پلنڈر کیے جا رہے ہیں. پولیٹیکلی جو ہے وہ ڈکٹیٹرز حکومتیں ابھی تک بھی جو ہے وہ انسٹال کر رہے ہیں. اور جب تو ایک جو ہے ایک قسم کی یعنی ایک ایسی بیداری، ایک ایسی اسلامک اویکننگ جو ہے جو سب آسپیکٹس میں ہو، جو ایک پولیٹیکل بیداری کا رول بڑا اہم رکھتا ہے، جی، سوشل بیداری، پولیٹیکل بیداری، تو ایجوکیشن کے حوالے سے ہر حوالے سے اس قسم کی جو ہے اویکننگ وہ ضروری ہے. جی اندرابی صاحب، تازہ خبر یہی ہے کہ امریکہ کی نو فلائی لسٹ کو، جس میں تقریباً 20,000 یا اس سے بھی زیادہ مسلمان ہیں جن کو امریکہ میں جو ہے وہ سفر کرنے پر پابندی ہے، تو اس کو مسلم امریکیوں نے چیلنج کر دیا ہے. تو یہ جو نو فلائی لسٹ ہے، کیا یہ بھی اسی کا حصہ نہیں مانتے آپ جو اسلام کے خلاف امریکہ میں سب کچھ ہو رہا ہے؟ ہاں، ہو سکتا ہے. یعنی میں اس نو فلائی لسٹ کے جو اس میں حضرات ہیں میں ان سے واقف نہیں ہوں کہ کون سے لوگ ہیں، لیکن یہ ہو سکتا ہے. اور جو بات پہلے آئی تھی کہ وہاں یہ باضابطہ یہ 1 منٹ سے بچا ہے اندرابی صاحب، 1 منٹ سے بچا ہے، اس پالیسی کو روا رکھا جا رہا ہے وہاں کی اوور آل جو ہے وہ مسلمانوں کو اور اسلام کو ایک تھرٹ کے طور پہ سمجھا جا رہا ہے. تو یہ ایک پالیسی ہے وہاں پہ اور اس کا ہر ادارے پہ اس کی گرفت ہے. تو بہت شکریہ آپ کا، یہ بالکل ہو سکتا ہے. یعنی بہت شکریہ آپ کا اندرابی صاحب. ہم معذرت چاہتے ہیں کہ وقت ہمارا بالکل ختم ہو چکا ہے. ہم آپ سے، شمیم فیضی صاحب سے اور اپنے ڈاکٹر جعفر عزیز خان صاحب سے اور دیگر معززین سے اجازت چاہتے ہیں. ناظرین، آپ نے ہماری مہمانوں کی گفتگو سنی اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ اسلامی امت کو ہدف بنانا ہی اس وقت امریکی حکمرانوں کا مطمع نظر ہے. اور ظاہر ہے کہ اس مرحلے پر
جو بھی امریکی پالیسی اور امریکی عزائم کا ساتھ دیتا ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو اسلامی ملک کہتا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ خادم الحرمین شریفین ہی کیوں نہ کہتا ہو، ظاہر ہے کہ اگر ایسے میں امریکہ کے ساتھ دیتا ہے تو نتیجہ اور فیصلہ آپ کے حوالے ہے کہ آیا وہ مسلمانوں کا دوست ہے یا مسلمانوں کا دشمن۔ اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے علی عباس رضوی اور دیگر ساتھیوں کو اجازت دی۔